Yeah, 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 yeah. Pull up on you like agency. دیتا اثرات منفی تجھ میں ڈر ہے I can sense it. Left you نیلم bloody as a سکول menses. پرنسپل منیر اقبال سے Come to your ملاقات۔ senses. میں future اور تو past tenses. لاجواب you do not have the answers. بسم اللہ تم جیسے الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، میں ہوں آپ کا میزبان رفاقت بلوچ۔ آج کے خصوصی پروگرام میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ آج ہمارے خصوصی مہمان پرنسپل ادارہ نیلم پبلک سکول منیر اقبال صاحب موجود ہیں۔ السلام علیکم وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ صاحب، مجھے یہ بتائیں کہ یہ ادارہ کب سے قائم ہے؟ یہ جی مارچ 2016 سے قائم ہے الحمدللہ۔ اچھا، یہ ادارہ کتنے سال ہو چکے ہیں؟ یہاں کتنا اسٹاف ہے اور بچوں کی تعداد کیا ہے؟ اس کو جی یہ 7واں سیشن تھا ہمارا، انشاءاللہ مکمل ہوا۔ تو اسٹاف ہمارے پاس 10 لوگ کام کر رہے ہیں۔ اسکول کی الحمدللہ ایک برانچ اور بھی ہے جو ابھی میں نے حالیہ دنوں کھولی ہے ڈنا پہ۔ تو اس کے بعد ہمارے پاس 170 سے اباؤ اسٹوڈنٹ ہیں جو زیر تعلیم ہیں۔ اور اس کے علاوہ جو ہے 6 سے 8 کلاسیں جو ہیں بورڈ کلاسیں وہ چلی گئیں، جو 9th میں جن بچوں نے جانا تھا۔ ہر سال ایک کلاس جاتی ہے۔ اس سال ہی ہمارے پاس 20 کے قریب اسٹوڈنٹ جو ہیں وہ کلاس 8 سے فارغ ہوئے، جو 9th میں باقی اسکولوں میں جائیں گے۔ اچھا، مجھے یہ بتائیں کہ آپ کی تعلیم کتنی ہے اور یہ تعلیم کدھر سے حاصل کی؟ اس سے پہلے آپ کون سے ادارے میں تعلیم دے رہے تھے؟ جی الحمدللہ میں نے پرائمری اسکول باڑیاں سے تعلیم حاصل کی ہے۔ میرے استاد محترم کا نام ایوب بٹ صاحب ہیں، جن سے میں نے بنیادی تعلیم حاصل کی ہے کلاس 5 تک۔ اس کے بعد میں میرپورہ ہائی اسکول جو ابھی انٹر کالج ہوا ہے تو اس میں نے میٹرک کی ہے، اور ایف ایس سی میں نے ڈگری کالج اٹھ مقام سے، اور اس کے بعد ایم اے جو ہے میں نے بی اے میں نے یونیورسٹی سے کیا ہوا ہے، اور ایم اے بھی میں نے جے کے یونیورسٹی سے کیا ہے۔ پھر اس کے بعد ایم ایڈ بھی کیا، میں ایجوکیشن بھی کیا اور بی ایڈ بھی کیا ہوا ہے۔ تو اس سے پہلے جو میں عامر پبلک اسکول باڑیا میں ایز اے وائس پرنسپل کام کرتا رہا ہوں، جس کا ماشاء اللہ پیرزادہ شبیر حسین صاحب وہاں کے منیجنگ ڈائریکٹر ہیں۔ تو اس ادارے کا نام ہمارے آزاد کشمیر میں نمایاں ہے۔ ہر سال اسی بورڈ میں پوزیشنیں آتی ہیں، اور ایلیمنٹری بورڈ بھی ٹاپ کرتا ہے۔ الحمدللہ جو کچھ میں نے یہاں سیکھا ہے، یہاں میں کام سر انجام دے رہا ہوں، تو اس سب کے پیچھے محترم پیرزادہ شبیر حسین صاحب کا ہاتھ ہے۔ ان کی احسان کی وجہ سے میں آج اس مقام پہ کھڑا ہوں، اور الحمدللہ یہاں جو ہے ہم ادارے میں اپنے ادارے کے نام سے یہاں کام کر رہا ہوں۔ اچھا، مجھے یہ بتائیں کہ اس ادارے کے علاوہ آپ کہاں کہاں اور تعلیم دیتے ہیں؟ اس ادارے کے علاوہ تو اپنا ایک ادارہ میں نے اور آپ سے ذکر کیا کہ کھولا ہے، ابھی پر ڈنے پہ یہاں اوپر ہی ہے۔ تو چھوٹے بچوں کے لیے پری اسکول کھولا ہم نے، کیونکہ گرمیوں میں یہاں سے اوپر جو فاصلہ ہے یہ کافی زیادہ ہے، تو چھوٹے بچے تنگ ہوتے ہیں۔ تو پیرنٹس کی ڈیمانڈ پہ ادارے کی کارکردگی اچھی ہونے کی بنا پہ، تو پیرنٹس کی طرف سے ہمیں یہ ڈیمانڈ تھی کہ آپ ہمیں ایک ادارے کے قریب دیں، تاکہ ہمارے چھوٹے بچے یہاں تعلیم حاصل کر سکیں، اور جب وہ بڑے ہو جائیں بے شک وہ کسی اور جگہ جا سکتے ہیں۔ چھوٹے بچے دور نہیں جا سکتے، تو ان کی ڈیمانڈ پہ میں نے اوپر ڈنا ایک اور اسکول کھولا، ابھی علی 1 مہینہ ہوا برانچ اس کی کھولی ہوئی۔ اس کی اسکول میں کتنے ٹیچر ہیں اور بچوں کی کیا تعداد ہے؟ ابھی تو ہمارے پاس پلے گروپ ہم نے شروع کیا ہے، نیو فریش بچے ہیں، 25 سے بچے ہو گئے ہیں، اور 2 ٹیچر ابھی وہاں کام کر رہے ہیں۔ تو انشاءاللہ ابھی رزلٹ ہو گئے ہیں اسکولوں کے، تو ابھی جو ہے پیرنٹس بچوں کو داخل کروائیں گے، ایڈمیشن ہوں گے، تو پھر آگے جوں ہوگا اس طرح اسٹاف ہی بڑھتا جائے گا، بچے ہی بڑھتے جائیں گے۔ اچھا، اتنے بڑا نیلم سے آپ آگے دارالخلافہ مظفر آباد میں یہ ادارہ آپ نے قائم کیا، اس حوالے سے آپ بتائیں۔ یہ جی میں پہلے نیلم میں عامر پبلک اسکول میں ابھی کالج ہے، اس میں کام کر رہا تھا۔ تو میں نے وہاں ان سر کے ساتھ 8 سے 10 سال کام کیے۔ 2006 سے میں نے ٹیچنگ شروع کی ہے، اور 2016 سے میں نے عامر پبلک اسکول چھوڑ کے یہاں اپنا ادارہ کھولا ہے۔ تو یہاں عبدالحمید عوام صاحب ہمارے سابق چیئرمین ضلع زکوٰۃ تھے، تو انہوں نے مجھے یہاں آفر کی کہ آپ آئیں ہمارے محلے میں، ہمیں ایک اچھے ادارے کی کمی ہے، تو آپ آئیں، آپ ہمارے ادارے میں جو ہے ہمارے محلے میں ادارہ کھولیں، یہاں ہمیں ضرورت ہے۔ تو انہوں نے پھر مجھے وہی لے کے آئے، پھر انہوں نے ہمارے ساتھ تعاون بھی کیا۔ تو شروع میں 2 بچوں کے ساتھ میں 1 مہینہ 2 مہینے اسکول چلاتا رہا ہوں۔ تو جگہ بھی ہمارے پاس وقت تنگ تھی، اب امید صاحب نے لے کے دی تھی، لیکن ان لوگوں نے تعاون کیا، محلے والوں نے۔ تو انشاءاللہ کرتے کرتے آج آپ کے ساتھ ہے یہ ابھی 170 سے اباؤ دوسری برانچ ہم چلا رہے ہیں۔ تو یہ اللہ کا احسان ہے اور ان لوگوں کا تعاون ہے۔ اچھا، اور بھی بہت سارے نام تھے، آپ نے اپنے ادارے کا نام نیلم پبلک اسکول کیوں رکھا؟ میں بیسیکلی نیلم سے ہوں،
اور نیلم جو ہے مجھے بہت زیادہ پسند ہے، اور ہمارا ضلع کا نام بھی نیلم تھا، اور پھر نیلم آپ کو پتہ ہے پتھر ہمارا جو قیمتی پتھر ہے، تو قدرتی ہی میرے ذہن میں یہ نام آیا اور مجھے بہت اچھا لگا، تو الحمدللہ پھر آج اس کے بعد میری بیٹی کا نام ہے جو 3 سال کی ہوئی ہے، اس کا نام میں نے نیلم رکھا، تو ادارے کا نام میں نے پہلے رکھا ہے، تو بعد میں اپنی بیٹی کا نام بھی رکھ لیا، یہ میری بیٹی کے نام تھا۔ اچھا، اس ادارے کو 6 سال ہو گئے ہیں، جب آپ نے ادارہ سٹارٹ کیا تھا تو کس قسم کی مشکلات کا آپ کو سامنا کرنا پڑا؟ جب میں نے ادارہ شروع کیا، چونکہ آپ کو پتہ ہے ایک اچھا کام کرنے کے لیے مشکلات کا سامنا کرنا پڑتا ہے، تو یہ آپ کو پتہ ہے ایک اچھا پیشہ تھا، پیغمبری پیشہ تھا، اس میں مشکلات آئی ہیں، کیونکہ پرائیویٹ سیکٹر میں آپ کو پتہ ہوتا ہے کبھی فیسز کا ایشو، کبھی کیا، ہمارے مجھ سے پہلے 3-4 ادارے یہاں کام کر رہے تھے، پھر ان کی طرف سے مجھے نوک چوک اور باقی محلے کی طرف سے بہت زیادہ نوک چوک ہوئی ہے، لیکن الحمدللہ میرا ارادہ مصمم تھا، اور بہت سارے لوگ یہ کہتے تھے کہ یہ 2-3 مہینے کے بعد بھاگ جائے گا، چلا جائے گا، پیرنٹس کو کہہ رہے تھے کہ آپ کیوں ان کے ساتھ تعاون کر رہے ہیں، تو لوگ بھی کہیں پریشان تھے کہ ایسا نہ ہو کہ یہ چھوڑ کے چلے جائیں، لیکن الحمدللہ 2 بچوں سے ادارہ چلایا، آج 170 پہ پہنچ گئے ہیں، تو ہمت نہیں آ رہی، لوگوں نے بے شک نوک چوک کی ہے، لیکن ہم نے یہ کہا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مبارک ہے جس کا مفہوم ہے کہ آپ لوگوں کو کیا کرو، معاف کرو، اپنا کام کرتے جاؤ، تو ہم اپنا کام کرتے رہے، کسی سے کوئی لینا دینا ہمارا نہیں، نہ کسی سے شکوہ کیا ہے، نہ کسی سے ہم نے گلہ کیا ہے، چونکہ اچھا کام کرنے کے لیے مشکلاتیں آتی رہتی ہیں، اس لیے ہم نے اس کو اپنا ایک کیا سمجھا، اپنے لیے کار خیر سمجھ کے اس نظام کو چلایا۔ 6 سال کے اندر پاکستان کی مختلف فیلڈ میں یہ بورڈ کے اندر آپ کے ادارے کی کوئی پوزیشن یا کوئی بندہ کسی جگہ سلیکٹ ہوا ہے؟ یہاں تو ابھی آپ کو پتہ ہے جب میں نے پلے کلاس شروع کی تھی یہاں کے، وہ کلاس ابھی 4th میں پہنچی ہے، کیونکہ 7 سال ہوئے ہیں، پلے، نرسری، پریپ 1، پھر 2، 3، 4، ابھی وہ کلاس 4 میں پہنچی ہے، لیکن اس کے علاوہ یہ ہوا ہے کہ ہمارے بچے بی ایس سی کر رہے ہیں، اس کو جو 8th میں رکھے تھے بی ایس سی کر رہے ہیں، اس کے بعد کوئی بچے ایف ایس سی کر رہے ہیں، لیکن اچھے اداروں میں اچھے ٹاپ پہ جا رہے ہیں، پوزیشنیں لے رہے ہیں، القلم میں بچے اچھی پوزیشنیں لے رہے ہیں، اس کے بعد ایس ڈی پبلک اسکول میں گئے ہیں، گرین ہلز میں بھی گئے ہوئے ہیں، باقی پرائیویٹ ادارے سرکاری اسکولوں میں بچے گئے ہوئے ہیں، تو مختلف جو ہے ابھی زندگی کے وہ شعبے میں جو ہے تعلیم حاصل کر رہے ہیں۔ اس کے علاوہ ہمارے اسکول کا ایک ہونہار طالب علم آپ نے نام سنا ہوگا، اس کا تشام علی، ابھی جو ہے ایج ہے کہ انڈر 16 میں سلیکٹ ہوا ہے، جو پاکستان میں کھیل رہا ہے کرکٹ، اس میں تو آزاد کشمیر کی طرف سے وہ کیا ہے ٹیم کا حصہ ہے، ہمارے اسکول کا ہی وہ ایک ہونہار طالب علم ہے جو انشاءاللہ اس علاقے کا، اس نیلم کا اور پلس جو ہے ایک کا نام روشن کرے گا۔ اچھا، مجھے یہ بتائیں کہ یہاں داخلے کب سے سٹارٹ ہیں اور یہ ادارہ کتنی کلاس تک ہے؟ یہ ادارہ جی 8th کلاس تک ہے، مڈل اسکول ہے، اس کی میں کو ایجوکیشن ہے، تو داخلے ہمارے انشاءاللہ یہ 1 اپریل سے شروع ہیں، تو ابھی ہو بھی رہے ہیں، تو اس کے بعد 1 اپریل سے کلاسیں بھی سٹارٹ ہیں، نیو سیشن ہمارا، اور اس کے بعد جو ہے داخلے بھی اوپن ہوں گے۔ اچھا، ناظرین کو یہ بتائیں کہ یہ ادارہ مظفر آباد میں کس جگہ موجود ہے؟ یہ نزد صدر تھانہ ہمارا نیچے، اس کے ساتھ ہی اوپر آپ کو پتہ ہے یہ ہماری جو لنک روڈ شوائی کی جا رہی ہے، 5 گرام جگہ کا نام ہے، نیلم پبلک اسکول 5 گرام مظفر آباد نزد صدر تھانہ۔ اچھا، اس ادارے میں یتیم بچے، غریب بچے، ان کے لیے بھی کوئی پیکج ہے؟ یہ ٹیم ہمارے پاس جتنے بھی آرفن بچے ہیں سارے فری پڑھتے ہیں، کوئی ان سے فیس ہم نہیں لے رہے، اور اس کے بعد جو ہمارے پاس معذور کے بچے ہیں وہ بھی فری ہمارے پاس، اور کوئی بھی غریب یا جو فیس نہ دینے والا ہمارے یہاں، صرف تعلیم کا ہمارا مقصد ہے، فیسیں لینا ہمارا مقصد نہیں۔ ان بچوں کو بکس اور یونیفارم بھی دی جاتے ہیں؟ نہیں، میں اپنی طرف سے تو نہیں دیتا ہوں، میں آپ سے یہ کہوں کہ میں دے رہا ہوں، میں صرف ان کو اپنی طرف سے فیسز جو ہے معاف ہیں، البتہ کہ جہاں سے ہمارے اسکول کی یونیفارم پرووائڈ ہوتی ہے بچوں کو یہ لیتے ہیں، وہ لوگ تعاون کرتے ہیں اسکولوں کے ساتھ، اس کے علاوہ مختلف این جی اوز بھی کرتی ہیں، لیکن یہ ہے کہ بکس بھی دیتے ہیں، بعض بچے اپنی خرید لیتے ہیں، بعض بچے بچوں سے لے لیتے ہیں، لیکن ادارے کی طرف سے کوئی بکس بھی نہیں مل رہی، یونیفارم بھی نہیں مل رہا، صرف جو ہے ان کو فیسوں کا وہ کنسیشن ہے، اس میں وہ نہیں لیتے ہیں ہم ان سے۔ ابھی آپ کا میں نے پروگرام دیکھا، ماشاءاللہ بہت بہترین ہوا، یہ بچوں کو کتنے دن کے اندر آپ نے یہ تیاری کروائی تھی؟ یہ جی ہم نے ہمارے 17 کو پیپر ختم ہوئے ہیں، تو آپ آج پھر ہم نے رزلٹ 22 کو رکھا تھا، کیونکہ موسم بھی صاف نہیں تھا، ہماری کلاسیں 2 5th اور 8 ایلیمنٹری بورڈ میں پیپر دے رہی تھی، وہ بچے فارغ نہیں، انہوں نے کہا ہم بھی شامل ہوں گے، تو ان کو شامل کرنے کی وجہ سے ہم نے یہ لیٹ کیا 26 کو، پھر یہ موسم آج ٹھیک ہونے کی بنا پہ اس کو رکھا ہے، تو یہ میرے حال میں آپ نے دیکھ لی، بچوں نے اچھی پرفارمنس کی ہے، اور پیرنٹس کا تعاون ہے کہ پیرنٹس بچوں کو بھیجتے رہیں اور ہم تیاری کرواتے رہیں۔ کل تقریباً آپ کے پاس سارے کتنے ٹیچر ہیں میرے پاس تقریباً 10 سٹاف، اور بچوں کی تعداد کیا ہے؟ 170۔
اچھا، آخر میں مجھے یہ بتائیں کہ کئی لوگ ادارے ہر جگہ قائم کرتے ہیں، 2 ماہ کے اندر، سال کے اندر بھاگ جاتے ہیں، مشکلاتوں کو آپ کیا پیغام دینا چاہتے ہیں؟ ان کو میں یہ پیغام دینا چاہتا ہوں، پہلی بات ہے کہ آپ یہ فیلڈ اختیار ہی نہ کریں، کیونکہ یہ بہت مشکل فیلڈ ہے. سب سے زیادہ جو ہے وہ ذمہ دار ہوگا ٹیچر. تو پہلی بات تو یہ پرائیویٹ ادارہ وہ لوگ کھولیں جو اپنی زندگی ساری جو ہے صرف کریں. تو میں نے تو اپنی ساری زندگی پرائیویٹ اداروں میں صرف کی ہے. میرا یہی مشن ہے کہ میں نے آگے کسی اور فیلڈ میں نہیں جانا، بلکہ اسی کو اپنے لیے بہتر سمجھا، خیر کار سمجھ کر میں انشاءاللہ جو ہے تا یاد یہی کام کروں گا. جتنے بھی ہو سکے اور ادارے کھولوں گا. اور استاد جو ہیں وہ چاہے سرکاری اسکول کا ہو چاہے پرائیویٹ اسکول کا ہو، وہ قابل احترام ہیں، کیونکہ آج سے 10 15 20 سال پہلے استاد کو ایک نمایاں مقام حاصل تھا اور استاد نے ایک اپنا مقام بنایا تھا. آج کل آپ کو پتہ فرینڈلی ماحول آ چکا ہے، جس میں نہ بچوں کی وہ رہ گیا، بچوں کے اندر وہ ادب احترام رہ گیا ہے، نہ ٹیچر کے اندر وہ چیز رہ گئی ہے کہ نہ بچے احترام اب کرتے ہیں، نہ ٹیچر اس طرح کا فرینڈلی ماحول دیا ہوا ہے. تو اب وہ مقام ٹیچر کا نہیں رہا. لیکن اگر ٹیچر اپنا منصب سمجھے تو وہ دنیا میں اور ایک بہترین انسان ہے جس کو پیغمبری پیشہ ملا ہے. حالیہ آپ نے بلدیاتی الیکشن بھی لڑا، کیا آپ اس کے علاوہ سیاست میں بھی قدم رکھنا چاہتے ہیں یا کوئی اور جاب کرنا بھی چاہتے ہیں؟ نہیں، جاب تو نہیں کروں گا. سیاست اس لیے کیا، سیاست عبادت سمجھ کے کی ہے، اس کو عوام کی خدمت کے لیے میں نے اس میں جو ہے حصہ لیا اور 160 سے ابو ووٹ لیے ہیں. لوگوں کے اعتماد کا بڑی بات ہے. جو ہے ٹکٹ ملا تھا PMLN کی طرف سے اور اس میں نے الیکشن لڑا، مجھے 156 ووٹ ملے. میرے ساتھ 4 5 کینڈیڈیٹ اور بھی تھے، لیکن الحمدللہ سب سے زیادہ لوگوں نے میرے اوپر اعتماد کیا. میرے حال 2 یا 3 دن کمپین کی ہے. تو صرف مقصد یہی ہے. یہاں میں جو ہے بچوں کی خدمت کر رہا ہوں، تو وہاں الیکشن میں یہ کیا تھا کہ ان کے پیرنٹس کا جو کام ہوں گے ان کی خدمت کروں گا انشاءاللہ. تو میرا شروع ہی سے یہ ہے کہ فلاح بہبود کا کام کرنا، اور انشاءاللہ فیوچر میں میرا یہ ذہن ہے نیلم فاؤنڈیشن کے نام سے میں اپنا ایک ادارہ ادارہ قائم کروں گا جس میں صرف آرفن اور فری بچے پڑھیں گے، جن سے کوئی فیسز نہیں لی جائیں گی. ان کو انشاءاللہ مفت تعلیم دینا یہ میرا ایمز بھی ہے اور میرا مقصد بھی ہے. انشاءاللہ یہ 2 3 سالوں میں یہ ادارہ ہم قائم کر کے لوگوں کو فری تعلیم دیں گے آرفن کو. بورڈ میں آپ کی کیا پوزیشن ہے؟ سنا ہے کہ بچے بولتے ہیں یہاں چھٹیاں نہیں ہوتی، ریگولر تعلیم جاری رہتی ہے. بورڈ میں الحمدللہ جب سے میں نے ادارہ قائم کیا 2017 سے ایلیمنٹری بورڈ مظفر آباد میں ہم شامل ہوتے ہیں، اور 100% رزلٹ ہمارا کلاس 5 اور کلاس 8 کے بچے ہمارے بورڈ میں جاتے ہیں اور 100% رزلٹ ہے. تو پچھلا جو ہمارا گزشتہ رزلٹ ہے اس بھی کلاس 8 میں ہمارے بچوں نے جو ہے ایک گریڈ میں، اور ایک بچی جو ہے ہماری ٹاپر تھی جس نے A+ میں 637 نمبر لیے. 100% رزلٹ ہر سال دیتا ہے ادارہ، اور اس سال بھی ہمارے بچے 5 اور 8 ایلیمنٹری بورڈ میں شامل ہوئے ہیں. اور امید ہے کہ انشاءاللہ اس سال ہم یہ امید لگائے بیٹھے ہیں کہ اگر اللہ تعالیٰ نے کرم کیا تو ہم جو ہے بورڈ میں ٹاپ 20 میں ضرور ہمارے بچے آئیں گے. اچھا، جب آپ نے یہ ادارہ قائم کیا تھا لوگوں نے آپ کے ساتھ تعاون کیا، ان کے بارے میں آپ بتانا چاہیں گے؟ ہاں جی، کیوں نہیں، میں ان کا احسان مند ہوں. ان لوگوں کا میرے اوپر احسان ہے. یہ زندگی کی جو میں نے سفر کا آغاز کیا پریکٹیکل لائف کے اندر، اور جو میری معاشی حالت بہتر ہو رہی ہے، یہ میں اس میں داخل ہوں، اس میں سب سے زیادہ کردار انہی لوگوں کا ہے، پیرنٹس کا ہے، کہ جنہوں نے شروع میں میرے ساتھ تعاون کیا. جنہیں عبدالحمید عوان صاحب کا نام بھی میں پہلے لے چکا ہوں، ملک اکن عوان صاحب ہیں، رشاد صاحب ہیں ڈنن سے، خان عالم صاحب ہیں، ملک شفقت عوان ایڈوکیٹ صاحب ہیں، اس کے بعد فیاض میر صاحب ہیں، ریاض میر صاحب ہیں، ذکار بھائی ہیں، اور اس کے بعد جی کیا کہتے ہیں اس کو، فیاض ملک صاحب ہیں، اور پھر بیشتر نذیر صاحب ہیں، مقبول صاحب ہیں، اور بیشتر لوگ ہیں کہ جنہوں نے تعاون کیا بڑھ چڑھ کے. اور میرے لیے وہ دن رات کام کرتے رہے کہ یہ جی عامر پبلک اسکول باڑین سے یہ یہاں شفٹ ہوئے ہیں. عامر پبلک اسکول کا رزلٹ بہت ہی اچھا ہے، نیلم ویلی کے اندر بھی، آزاد کشمیر کے اندر بھی. اس بنا پہ لوگوں نے میرے اوپر اعتماد کرتے ہوئے لوگوں نے اپنے بچوں کو یہاں بھیجا. تو میں آپ کے چینل کے تھرو یہ ان لوگوں کو پیغام دینا چاہتا ہوں کہ میں انشاءاللہ آپ کے اعتماد پہ پورا اتروں گا، اور انشاءاللہ ایک وقت آئے گا کہ ان لوگوں کے بچے یہاں سے ڈاکٹر، انجینئر، اور انشاءاللہ اچھی تعلیم کے ساتھ اچھے تربیت یافتہ بچے بن کے یہاں سے نکلیں گے. میں آپ کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آپ آئے اور آپ نے یہاں ہمارے آ کے پروگرام کیا. تو آپ کو میں آپ کا ویلکم کرتا ہوں اور آپ کو خوش آمدید بھی کہتا ہوں کہ آپ آئے. تو اور آپ جو ہے دوبارہ کبھی آئیں جب ہمارا اسکول لگا ہو. میں آپ کو دعوت دیتا ہوں آپ کلاس وائز آ کے چیک کریں بچوں کو کہ کیا ہم جو کہہ رہے ہیں یہ ہے بھی یا نہیں. تو آپ تھرولی آ کے ڈیپلی آپ چیک کر کے بتائیں. تو ابھی جو ہمارا معائنہ ہوا ہے
आपने देखा होगा, सुना भी होगा, तो उसमें उन्होंने हमें मुबारकबाद भी दी है। तो इंशाल्लाह हम जो है इसी का अपने रिज़ल्ट की बिना पे आगे जो है 9th क्लास का इजरा भी करने जा रहे हैं, क्योंकि पेरेंट की तरफ से ये डिमांड है। चलें, बहुत शुक्रिया।